يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذریتہم رواہ احمد۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی سب سے پہلا وہ ہوں تو قیامت کے دن جسے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ وانا اول من یؤذن له، اور سب سے ہی پہلا وہ میں ہوں کہ جسے اپنا سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ فانظر الی ما بین یدی، تو میں اپنے سامنے لوگوں کی بڑی جماعت کو دیکھوں گا، اپنے سامنے بڑی تعداد لوگوں کی میں دیکھوں گا، تو میں اپنی امت کو تمام امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو میں پہچان لوں گا۔ میرے پیچھے بھی اسی طرح امت ہوگی، میرے دائیں بھی اسی طرح، میرے بائیں بھی اسی طرح، آگے بھی اسی طرح۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج آپ کی امت تک ان تمام امتوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، تو میری امت وضو کے اثر سے 5 کلیان ہوں گی۔ لیس احد کذالک غیر، میری امت کے علاوہ کسی اور کے یہ 5 کلیان کوئی اور نہیں ہوگی امت، اور میری امت کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کی اولاد، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے۔ میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنے والدین کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ سجدہ عبادت نہیں ہوگا، بلکہ یہ سجدہ شفاعت کبریٰ ہوگا، شفاعت کبریٰ ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ سے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں ہر طرح سے اولیت، ہر لحاظ سے اولیت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی ہے۔ صاحب مرقات اس مقام پر یہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ہر مقام پر اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو اولیت عطا فرمائی ہے۔ اب قیامت کے دن بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالی اولیت عطا فرمائیں گے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور سجدہ فرمائیں گے۔ یہ 7 دن ایک ہفتے کا سجدہ ہوگا، اس میں نبی علیہ السلام ایسی اللہ کی حمد بیان کریں گے جو کسی نے کبھی بھی نہ کی ہے، نہ کر سکے گا، نہ ایسی تعریف کسی نے کبھی سنی ہے، نہ سن سکے گا۔
ایسی اللہ پاک کی تعریف کریں گے تو اس تعریف میں، اس حمد میں اللہ تعالیٰ پھر نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے آپ اپنا سرو انور اٹھائیے اور جس کی بھی آپ شفاعت فرمائیں گے ہم آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو تمام لوگ یعنی ایسے لوگ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس جمع ہوں گے۔ یہ فرمایا نا من بین ایدیم، آگے بھی بھیڑ ہوگا لوگوں کا، دائیں بھی لوگوں کا بھیڑ، بائیں بھی لوگوں کا بھیڑ، پیچھے بھی لوگوں کا بھیڑ ہوگا۔ تو یعنی اب یوں ہوگا کہ جس طرح باراتی اپنے دولہے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یوں ہی تمام لوگ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گھیر لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے ارد گرد دائیں بائیں پیچھے آگے سب جمع ہوں گے، ایسے جس طرح باراتی جو ہیں خوشی میں اب براتیوں کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ دولہے پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں بھی تمام لوگوں کی نظریں جو ہوں گی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رخ انور کی طرف ہوں گی۔ اب سب کے سب منتظر ہوں گے آقا لب کشی فرمائیں تو ہماری بخشش ہو جائے، صرف آپ کے بول کے لوگ منتظر ہوں گے، آپ کے اب آپ کے بول ہوں گے، اب آپ کے جو بول اب آئیں گے نا اس کے سب منتظر ہوں گے کہ آقا اب کیا کلام فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ نے کیا شان بخشی ہے، سب ہم منتظر ہوں گے، ساری ہماری نظریں آقا علیہ السلام کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر اللہ کے حضور جب لوگ کشائی فرمائیں گے تو پھر بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول فعارف امتی، میں اپنی امت کو پہچانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف یہ اس دن کے ساتھ یہ خاص نہیں کہ آقا اپنی امت کو پہچانتے ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف بزرگ صحابہ کرام ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے آقا ہمیں اب بھی پہچانتے ہیں، دنیا میں بھی آپ پہچانتے ہیں، قیامت میں بھی آپ ہمیں پہچانیں گے، قبر میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں قبر میں بھی ہمیں پہچانتے ہیں۔ یعنی ہر طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کو پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں فاعرف امتی، میں اپنی امت کو پہچانتا ہوں، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آپ کی امت تک اتنے لوگ ہوں گے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو ذکر خیر حدیث میں آیا ہے اعزاز کے پیش نظر ہے، وگرنہ حضرت آدم صفی اللہ کی امت سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت سبھی کی سبھی وہیں جمع ہوں گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال ہم غر محجلون من اثر الوضوء، میری امت جو ہوگی وہ تو 5 کلیان ہوگی، میری امت کے 5 اعضاء اثر وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ میری امت کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتلا دیا ہے میری امت کی کنڈیشن کیا ہوگی، میری امت وہاں کیسے آئے گی اور کس صورت حال میں ہوگی۔ یہ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، جیسا فرمایا لیس احد کذلک غیرہم، میری امت کے علاوہ کسی اور نبی کی امت کے اعضائے وضو چمک نہیں رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام وعارفہم، میں ان کو پہچانتا ہوں کہ میری امت کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کھیت میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب تمام امتیں جو مومن ہیں ان کو بھی اللہ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا، ہمارا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے پہچانیں گے؟ تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے نامہ اعمال چمک رہے ہوں گے،
جس طرح اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اسی طرح نامہ اعمال بھی چمک رہے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دیکھیں گے آپ کو علم آ جائے گا، جو ہی نظر پھیریں گے، نظر ڈالیں گے، آقا فرمائیں کہ میری امت تو یہ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے تیسری صورت یہ بیان فرمائی، وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، میں ان کو پہچانوں گا کہ ان کی اولاد چھوٹی چھوٹی ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جو وصال کر جاتے ہیں، ہاں جی، وہاں پھر وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچے جو وصال کر گئے وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرنے کے لیے آگے دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے ابا جی ہیں، ہاں جی، یہ ہمارے والدین ہیں، اللہ انہیں بھی ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیا اعزاز بخشا، اور آپ کے توسل سے اللہ نے آپ کی امت کو کیا اعزاز بخشا ہے۔